سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری زندگی میں بیماریوں نے ان کی صحت کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک عظیم فاتح اور رہنما کی صفائی اور آزادی کی خواہشوں کا بوجھ ان کی صحت پر ڈال رہا تھا۔ ان کے ہمراہیوں نے انہیں دیکھا کہ یہ دن بدن ضعیف ہوتے جا رہے ہیں۔ آخری دنوں میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا دل بھی ان کے جسم کی طرح ضعیف ہو گیا تھا۔ ان کی معصوم چہرہ ہر روشن صبح کے ساتھ کمزور ہوتا جا رہا تھا اور دن بدن ان کی طبیعت میں بہتری کے امکانات ختم ہوتے جا رہے تھے۔ آخری دنوں میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی آخری زندگی میں خود کو اللہ کے ساتھ گہرے تعلقات میں محسوس کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دعاؤں میں مصرعے پڑھنا شروع کر دیے اور اپنے آخری دنوں میں اللہ کے فکر میں مصروف رہنا شروع کر دیا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری زندگی میں ان کے اہل و خاندان ان کے قریب ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کے بچوں اور خاندان کے لوگوں نے ان کی خدمات میں گزرے ہوئے لمحوں کو یادگار بنا دیا۔ انہوں نے اپنے ورثے کو اپنی حکومت اور فاتحانہ حکمت کی دیکھ بھال کی اہتمام کرنے کی بات کہی۔ آخری لمحے میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اہل و خاندان اور قریبی دوستوں کو الوداع کیا اور ان سے مغفرت مانگی۔ انہوں نے اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کا سوال کیا اور اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بخشش میں رہنمائی چاہتے رہے۔ آخری لمحے میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوتے رہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونے کی دعا کی۔ انہوں نے اپنے آخری لمحوں میں اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کا انتظار کیا اور اپنے آخری نفس کو بھی اللہ کے ذکر میں دینے کی کوشش کی۔ آخری دنوں میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روح اللہ کے حضور پیش کر دی۔ ان کی موت ایک عظیم مصرعے کو ختم کر دیا، مگر ان کی عظمت ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ 4 مارچ 1933 کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔ ناصر صلاح الدین ایوبی یوسف ابن ایوب ایک جنگجو تھے جنہوں نے یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ وہ ترقی پسند اور جامع عقیدے کی زندہ مثال تھے جو ان کے دل کو بہت عزیز تھا۔ تحمل اور پرامن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کے مرکزی اصولوں جیسے مذہب کے آخری اور غیر مسلموں کے تحفظ کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سن 532 ہجری 1137 عیسوی میں موصل بغداد کے درمیان دجلہ کے مغربی کنارے تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایوبی نے انہیں بڑے پیار سے پالا تھا۔ ان کا خاندان قدپرست منظر اور نسب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد نجم الدین ایوب کو تکریت سے نکال دیا گیا اور 1139 میں وہ اس کے بھائی اسد الدین شرقو موصل چلے گئے۔ بعد میں وہ عماد الدین زنگی کی خدمت میں شامل ہوئے جس نے اسے اپنے قلعے کا کمانڈر بنا دیا۔ 1146 میں زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین حلب کا ریجنٹ اور زنگیوں کا رہنما بن گیا۔ جولائی 1187 میں صلاح الدین نے ریاست یروشلم کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ 4 جولائی 1187 کو ان کی جنگ میں اس نے گائے آف سلگون یروشلم کے بادشاہ کسروٹ اور طرابلس کے رمان III کے مشترکہ افواج کا سامنا کیا۔ صرف اس جنگ میں صلیبی فوج کو صلاح الدین ایوبی کی حوصلہ افزائی فوج نے بڑی حد تک تباہ کر دیا۔ یہ صلیبیوں کے لیے ایک بڑا تباہی تھی اور صلیبی جنگوں کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رونالڈ پر قبضہ کر لیا اور اپنے حملہ آور مسلم قافلوں کے بدلے میں اس کو پھانسی کا ذاتی طور پر ذمہ دار تھا۔ ان قافلوں کے ارکان نے بے فائدہ مسلمان اور صلیبیوں کے درمیان صلح نامہ پڑھ کر اس سے رحم دل کی درخواست کی، لیکن اس سے نظر انداز کیا گیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل اور اذیت دینے سے پہلے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رونالڈ کو ذاتی طور پر پھانسی دینے کی قسم کھائی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے بزرگ فاتحین اور رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کی موت ایک عظیم پرانا مقصود تھا جس نے انہیں اسلامی دنیا کو عظیم خدمات والے عظیم شہرت حاصل کرنے والے سلطان کی زندگی کا خاتمہ کیا۔ ان کی وفات نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اسے
کا خاتمہ ہوتا ہے، مگر ایک عظیم رہنما کی عظمت ہمیشہ رہتی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال نے ایک عظیم عہد کو ختم کیا، مگر ان کی میراث ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ ان کی حکومت، ان کی فاتحانہ خدمت اور ان کا اخلاقی اور دینی تعلق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی مشکلات کا مقابلہ ایمان اور استقامت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آخری بات، سلطان صلاح الدین ایوبی فتح بیت المقدس، مسجد اقصی، فلسطین، شام، یمن، لبنان، اردو، عراق، مصر اور حجاز کی جب انتقال ہوا تو ان کے کفن کے لیے قرض حاصل کر کے ان کی تدفین کی گئی۔ ان کی وفات کے بعد جب ذاتی مال اور ملکیت حسب کیا گیا تو ان کے پاس ایک گھوڑا، 2 تلوار، ایک زیرہ، ایک دینار اور ایک چیمبر 25 درہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کی شدید خواہش کے باوجود حج نہ کر سکے کیونکہ حج کے لیے اتنی رقم نہ تھی۔ ابن خلد کہتے ہیں کہ ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام میں کسی اور مسلمان خلیفہ راشدین کی موت پر کبھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔